اگر ہندوستان کے ہندو دیکھنا چاہتے ہیں تو سیتا کا پردہ دیکھیں، سیتا کے پردے پہ توجہ کریں، وہ بھی ایک پردے میں رہنے والی عورت. اور میں تو یہ کہتا ہوں ہر مذہب میں کسی نہ کسی اعتبار سے پردہ موجود ہے. یہ قصہ کہاں تک سچ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جب سیتا کی تلاش میں رام نکلے اور نکلنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کے جب سیتا تلاش کرنے کے لیے نکلے، کان کی بالیاں ملی، سیتا کے جو دیور تھے وہ پہچان نہ سکے بالیاں کس کی ہے، ہار ملا پہچان نہ سکے. بالآخر میں یہ قصہ کہہ رہا ہوں، کہاں تک کہنے والوں نے انصاف کیا ہے میں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات آئیے تو عرض کر رہا ہوں. لیکن لکھنے والوں نے لکھا جب سیتا کا پازیب ملا تو رام کے بھائی نے کہا بھیا دیکھو یہ بھابھی کا پازیب ہے. ان سے پوچھا گیا کان کی بالیاں تم نے نہیں پہچانی، ہار تم نے نہیں پہچانا، پازیب تم نے کیسے پہچانا؟ تو رام کے بھائی کہتے ہیں بھیا میں نے بھابھی کے پیروں کے سوا ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں دیکھا، اس لیے مجھے پتا نہیں کہ وہ کیسا زیور پہنتی تھی. امام حسین نے دین کے لیے قربانی کا جذبہ دیا. وہیں پر کربلا کے میدان سے حضرت امام حسین نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ ظالم کو کبھی بھی ساتھ نہیں دیا جاتا. ظالم جو ہوتے ہیں نا، غلط عہدیدار، ظلم کرنے والے، تو ظالم کو کبھی بھی ساتھ نہیں دیا جاتا. اب ظالم کون ہوگا؟ جو لوگوں میں گمراہیت کو پھیلائے گا، اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو کفریہ باتیں بولے گا، اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ اور پھر اتنا ظلم کرنے کے بعد کہ عقائد اہل سنت و جماعت کے خلاف اپنی زبان کو کھولے، اور کھولنے کے بعد بھی اگر مظلوم بنتے ہیں تو اتنے زیادہ مظلوم بنتے ہیں کہ اسٹیج پہ اگر ان کی ایکٹنگ کو دیکھ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اہل سنت و جماعت سے سب سے بڑی ہمدردی انہی میں پائی جاتی ہے. کہتے ہیں ہم تو سنیت کی خدمت کے لیے جھاڑو بھی لگا لیں گے. ارے بھائی جھاڑو مت لگاؤ، توبہ کرو. جھاڑو لگانے کا ہم نہیں کہتے ہیں، توبہ کرو. چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ابھی جو حالات بنے یا جس طرح کا جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، ان چیزوں کے جواب دے دیں کہ جناب امین القادری، یہ جو مالیگاؤں کے ہیں، مبلغ سنی دعوت اسلامی جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کے حوالے سے حالات ایسے بنائے گئے کہ ورکشاپ کے اوپر دیکھیں، جو مخالفت کرنے والے ہیں اسی کو فتین کہتے ہیں. جو مخالفت کرنے والے ہیں اسی کو فتین کہا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھکاری بولے اس کی مخالفت کی جائے گی کہ نہیں؟ ارے بولیے. حضرت جبریل علیہ السلام کو بھکاری بولے اس کی مخالفت کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ اس کے علاوہ وہ عقیدہ اس طور پر بیان کریں کہ دو جسم میں ایک روح ہے، تو کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ میری روح کسی کے جسم میں جا سکتی ہے؟ اس کے علاوہ حد یہ کہ وہ بیان کے اندر یہ بھی کہیں کہ علماء اہل سنت پر معاذ اللہ خارجیت کا الزام لگائے. یعنی یہ کہیں کہ اب علماء اہل سنت میں خارجیت پائی جاتی ہے کہ اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے، آل رسول کی تعریف نہیں کرتے. الحمدللہ ہم آل رسول سے محبت کرنے کے لیے تیرے بیانوں کے محتاج نہیں ہیں. ہم کو تو ہمارے امام عشق و محبت نے اہل بیت کی محبت اس طور پر گٹی میں ڈالی ہے اور یہ کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم اس کے محتاج نہیں ہیں. اب دو یا تین باتیں آپ میری سماعت کریں کہ دیکھیے. پہلی بات یہ کہی جاتی ہے، ایک میرے حوالے سے یہاں پر یہ چلائی کہ بھائی بغداد شریف میں یہ جناب امین القادری مبلغ سنی دعوت اسلامی، انہوں نے مجھے پکڑا اور میں بھاگ گیا. حالانکہ اگر یہ ایسا بولے ہیں، صحیح کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے، ایسا بولے ہیں تو غوث اعظم کا نام اتنا زیادہ لیتے ہیں تو اتنا بھی نہیں سوچا کہ غوث اعظم کی جالی مبارک نظر آ رہی تھی اور وہاں پر جو بات ہوئی اس کو چھپا کر اس طور پر غلط بات کو پیش کرنا. چلیے بالفرض مان لے کہ ہم بھاگ گئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھاگا ہوا آدمی تو ابھی بھی تم سے بات کے لیے تیار ہے. بھاگے ہوئے تم یہ کہتے ہو کہ بھاگ گئے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء سے بیٹھ کر بات کر لو نا، ہمارے علماء سے بیٹھ کر بات کر لو. ہاں اتنا ہے کہ اس نے ایک بات پر مباہلہ کرنے کے لیے سید صاحب مجھ سے کہا تھا، جو میرا دعویٰ ہی نہیں اس پر میں مباہلہ کیا کروں گا. اس نے کہا تھا میں سید ہوں، مجھ سے مباہلہ کر لو. میں نے کہا بھائی تو سید ہے نہیں ہے،
اس کے اوپر میری بحث ہی نہیں ہے، تو نے جو غلط کہا اس کے اوپر میں تو بات کرنا چاہتا ہوں. تو آخر میں اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ یاد رکھو تم سے جو ہو سکتا ہے کرو، تم اور محدث کبھی ٹھیکیدار نہیں سنیت کے. مجھے اس نے یہ کہا، اور شاید اس وقت الطاف کر کے بمبئی یعنی اپلیٹا گجرات کا رہنے والا وہ بھی اس کے ساتھ کے اندر تھا. تو یہ معاملہ ہوا اور اس کی پوری بات کو غلط طریقے سے پیش کیا. اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی بات، اور یہ بغرض اصلاح کہہ رہا ہوں، جو سنی دعوت اسلامی کے مبلغ بھی ہے نا، تو ہم ان کو اپنا سنی بھائی ہی مانتے ہیں ابھی بھی. ہاں اختلاف ہمارا ہے، حضور تاج الشریعہ کا جو موقف ہے کہ مسلک اعلی حضرت کے مبلغ نہیں ہے، اسی کے اوپر ہم قائم ہیں. لیکن یہ کہ وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے اور باتیں سن کر ادھر ادھر جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ پہلی بات یہ کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ امین مالیگاوی کے اوپر جو کفر کا حکم ہے تو علامہ ضیاء المصطفیٰ نے دیا، ایک دو مفتیوں نے دیا، باقی کس نے دیا؟ باقی کس نے دیا؟ تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کفر جو ہوتا ہے نا، یا کوئی اگر کافر ہوتا ہے تو مفتی کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، کرنے سے ہوتا ہے. کفر کرے گا تو کافر ہوگا. مثال کے طور پر اشرف علی تھانوی نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو اس نے جیسے ہی لکھا وہ کافر ہو گیا، اعلی حضرت کے کہنے سے کافر نہیں ہوا. اس نے لکھا تو جو گستاخی کرے گا تو وہ کفر ہوگا اور کافر ہوگا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک نے یا دو نے ایسا کہا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قانون شریعت پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ قانون شریعت میں لکھا ہے کہ فرشتوں کی توہین کرنا کفر ہے. تو حضرت جبریل یہ تو سید الملائکہ ہے، حضرت جبریل یہ تو سید الملائکہ ہے، ان کی توہین کرو گے تو یقیناً یہ کفر ہی ہوگا. اب یہ کہیں کہ ایک یا دو نے ہی فتویٰ دیا، تو ہم تو یہ کہتے ہیں دو بھی دینے والے ہیں، تمہاری تائید میں لکھ کر تو ایک بھی دینے والا نہیں ہے. لے آؤ تمہاری تائید میں جن چیزوں کو حضور محدث کبیر نے کفر فرمایا، کسی ایک کو ہندوستان میں سے ڈھونڈ کر لے آؤ کہ جس کو حضور محدث کبیر نے کفر کہا اس کو ایمان لکھ کر دے دیں، اور وہ لکھ کر لانے کے بعد ہم تک پہنچاؤ تو پتا چلے تمہاری تائید کرنے والا کون ہے. تو جو کفر ہوتا ہے وہ کفر ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی توبہ کے حوالے سے کہتے ہیں توبہ کر چکے، کہتے ہیں کہ توبہ کر چکے. تو یاد رکھیں کہ صرف اتنا کہہ دینے سے توبہ نہیں ہو جاتی ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، جب تک کہ جو کفر ہوا اس کا اظہار وہ خود نہ کریں کہ یہ کفر مجھ سے ہو گیا ہے. مثال کے طور پر دیوبندی روزانہ ان کے ملا نماز کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہیں، اور ہم سے زیادہ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. اجتماع ان کا ہوتا ہے، بہت زیادہ روتے ہیں. لیکن کیا ان کے توبہ اس طرح کرنے سے ہم ان کو مسلمان مان لیتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں نا. حالانکہ زنا وہ بھی گناہ ہے، شراب پینا وہ بھی گناہ ہے، کفر بھی گناہ ہے، شرک بھی گناہ ہے. لیکن یہ کہ وہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ایسا کہتا ہے اس کے بعد بھی کیوں مسلمان نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ان کے بڑوں نے کفریہ عبارتیں لکھی، ان عبارتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار نہ کریں تب تک ان کو نہیں مانا جائے گا، تب تک ان کو نہیں مانا جائے گا. ورنہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں، تو پتا کیا چلے گا کہ تم نے کہا کیا؟ پتا کیا چلے گا کہ تم نے کہا کیا؟ اب امین صاحب کا جو معاملہ ہے تو وہ توبہ کیسے کیے کہ ایک توبہ آئی، اس میں بروج میں مفتیان کرام کا حکم لگنے سے پہلے انہوں نے توبہ ایسے کی، اگر مجھ سے کفر ہو گیا ہو تو. کیا کہا؟ اگر، میری بات سمجھیے، اگر مجھ سے کفر ہو گیا ہو تو. اب لفظ اگر کوئی لگاتا ہے نا تو اس چیز کے بارے میں شک پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی کہے یہ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ مائک ہے. اور دوسرا آدمی یہ کہ اگر یہ مائک ہے تو اس سے کیا ہوا؟ شک پیدا ہوا نا. یہ مائک کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، مائک کے علاوہ. اور حضرت میں نے اس وقت ان کے پروگرام میں میری شرکت ہوتی تھی
اس وقت ایک بڑی خانقاہ کا معاملہ چلا تھا جن کے اوپر حکم کفر آیا تھا. میں نے خود اس وقت مفتی نظام الدین کی زبان سے بھڑوچ کی سرزمین پر بند کمرے میں یہ سنا تھا. تب سے مجھے پتا چلا کہ وہ جن کے اوپر کفر کا حکم آیا ہے نا، وہ میرے پاس اشرفیہ میں توبہ کرنے کے لیے آئے تو توبہ نامہ جو لکھا تھا نا، اس میں لکھا تھا اگر کفر ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. تو اس وقت مفتی نظام الدین نے یہ کہا تھا یہ اگر ہٹا دو تمہاری توبہ مانی جائے گی ورنہ نہیں مانی جائے گی. کیوں کہ جو کفر ہے اس کو یہی کہنا پڑے گا کہ مجھ سے کفر ہوا، اور کہا کہ اگر کفر ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کے کفر ہونے میں تمہارے دل میں شک پایا جاتا ہے. حضرت جبریل کی توہین کرنا یہ کفر ہے، اجماعی مسئلہ ہے. اب اگر تم نے کہا اگر کفر ہوا تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت جبریل کی توہین کرنے والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے. تو اگر کے ساتھ توبہ کریں گے تو اس توبہ کو قابل قبول نہیں مانا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں ابھی تو چند ہی سوال ہوئے، ان کے بارے میں ابھی تو چند سوال ہوئے. ان کے تمام بیانوں کو اگر جمع کیا جائے نا، ان کے تمام بیانوں کو اگر جمع کیا جائے تو بہت سی چیزیں تو وہ میں جانتا ہوں جو فتوے کے اندر نہیں پوچھی گئی. جیسے کہ ہمارے گجرات میں ہاڑگور کر کے ایک جگہ ہے، ہاڑگور یہ آنند کے قریب ہے. حکم کیا ہے وہ تو مفتیان کرام بیان کریں گے. ان کی سیادت کے حوالے سے کسی نے پیمپلیٹ تقسیم کیا تو یہ بھڑک کر ایک جملہ بولے تھے کہ حسین کے قتل کے بعد مختار سقفی کا پیدا ہونا لازم ہے. حسین کے قتل کے بعد مختار سقفی کا پیدا ہونا لازم ہے. اور پھر آگے کہا اگر سیدوں کو پریشان کرو گے تو پھر کوئی مختار سقفی آئے گا اور بدلا لے گا. اب آپ جانتے ہیں مختار سقفی کون ہے؟ حضرت امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ تو لیا لیکن اس کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمانوں کے ہاتھوں اس کو فینار جہنم کیا. اب یہ کہنا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ایسے آدمی کے پیدا ہونے کی تمنا کرنا کیا ہے؟ ایسے آدمی کے پیدا ہونے کی تمنا کرنا کیا ہے؟ اب یہ لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں تو ہم تو مختصر میں اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے بیانوں سے پرہیز کرنا، اپنے آپ کو بچانا یہ لازم ہے، اپنے آپ کو بچانا لازم ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ خدمت کی، ہم نے فلاں کیا، اور جو ان کی شرعی گرفت کرتا ہے فی اسی کو کہا جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں فاروق اعظم سے بڑھ کر تم رہبر نہیں ہو. ارے فاروق اعظم تو اتنے بڑے ہیں کہ قسم خدا کی وہ کیا موجودہ وقت کے جتنے بھی رہبر ہے اگر ان کی قدموں کی دھول کو مٹی کو اپنے سر پہ لگائے تو تاجدار بن جائے. وہ اتنے بڑے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رہبر کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا بطور عاجزی انکساری کہ اے لوگوں اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اگر یہ ٹیڑھے ہو گئے تو ہماری تلواریں ان کو سیدھا کر دے گی. تو فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا تم فتنہ اٹھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تم تو فتنہ کرنے والے ہو. بلکہ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے اپنے محبوب کی امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا کہ فاروق اگر ٹیڑھا ہو جائے تو تلوار سے سیدھا کرنا جانتے ہیں. یہ کس نے فرمایا؟ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ و ارضاہ عنہ نے فرمایا. اور اگر سوال کیا جائے کہ ایسا کیوں کہا گیا تو کہتے ہم نے اتنوں کو امامہ پہنایا، ہم نے اتنوں کو داڑھی رکھوائی، ہم اتنی جگہ پر دین و سنیت کا کام کیے. ارے بھائی تم اپنی فضیلت مت بتاؤ، ہمارا معاملہ تو یہ ہے. اور فاروق اعظم نے تو ہم کو یہ بتایا کہ جن کی فضیلت کی سند ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور یہ فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی زبان اور دل کے اوپر حق کو جاری کر دیا. لیکن ایک مرتبہ فاروق اعظم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے کہا اے لوگوں میری بات سنو، میری فرما برداری کرو.
سلیمان نامی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں، سلیمان نامی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اس نے کھڑے ہو کر سوال کہا ہم آپ کی سنیں گے نہیں اور آپ کی فرما برداری نہیں کریں گے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں سنو گے، فرما برداری کرنے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، سلیمان نے کہا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے جو چادریں تقسیم ہوئی نا، تو ہر کسی کا ایک کپڑا بنا، ایک لباس بنا، کرتا بنا، اور آپ جس لباس میں خطبہ دے رہے ہیں نا تو آپ کا پورا جوڑا بن گیا، تو دو چادر آپ کے پاس آئی کہاں سے؟ کیا سوال کیا؟ آج تو کہا جائے حضرت جبریل کو بھکاری کیوں کہا تو ہم کو کہتے ہیں فتنہ کرتے ہیں، وہاں پر ایک چادر کے بارے میں سوال، اور آپ اگر خاموش کرنا چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ تم مجھ سے سوال کرتا ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ فاروق جس راستے سے گزر جائے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے۔ تو فاروق اعظم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ ایک قائد کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے، ایک رہبر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شہزادے حضرت عبداللہ کو آواز دی اور آپ نے فرمایا بیٹا بتاؤ میرا یہ پورا جوڑا کیسے بن گیا؟ تو آپ کے شہزادے نے کھڑے ہو کر قسم کھا کر یہ بتایا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر کو اپنے والد کو عطا فرما دیا، اور اس طرح میرے والد فاروق اعظم کا پورا جوڑا بن جاتا ہے۔ اب وہ سلیمان کہتا ہے حضور اب آپ کی بات سنی بھی جائے گی اور آپ کی فرما برداری بھی کی جائے گی۔ آپ کی بات نہیں سمجھے؟ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ جو بھی غلط کرے گا اس کی گرفت کرنا یقیناً یہ لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور جو لوگ یا جو مبلغ اپنی جہالت کی بنیاد پر ان کی گرفت کرنے پر علماء اہل سنت کو فتین کہتے ہیں، علماء اہل سنت کو فتین کہتے ہیں، تو ان سے صرف مؤدبانہ یہی کہتا ہوں اپنے آخرت کو برباد ہونے سے بچاؤ، اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچاؤ۔ فتنے کا دروازہ ہم نے نہیں کھولا ہے، تم نے کھولا ہے۔ اب علماء اہل سنت تمہاری گالی کی بنیاد پر خاموش ہو جائے، تمہاری یہ سوچے کہ ورکشاپ کے اوپر گالیاں دے دیں گے حضور تاج شریعہ کے بارے میں، سید صاحب کے بارے میں، دوسرے علماء اہل سنت کے بارے میں الٹی سیدھی بات کریں گے، یہ خاموش ہو جائیں گے، تو ہم وہ نہیں ہیں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں، یا ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو دین کے لیے اگر حملہ ہو تو ہم کو تو حضور تاج الشریعہ نے یہی بتایا ہے نا، یا رسول اللہ تیرے خاطر ذلیل ہونا ہے۔ کیا فرمایا؟ تیرے خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت میرے وقار سلام۔ تو جو لوگ ان کی گرفت کرنے کے اوپر علماء اہل سنت کو فتین کہتے ہیں، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں وہ علماء فتین نہیں ہے، یہ منصب ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے عطا فرمایا، اور یہ فرمایا اذا ظہرت الفتن او قال البدع ولم یظہر العالم علمہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جب فتنے ظاہر ہو یا گمراہیاں پھیلنے لگے اور ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے تو ہمارے آقا فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ تبارک و تعالی ایسے عالم کے فرائض کو قبول نہیں کرتا ہے، نوافل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو کم علمی کی بنیاد پر پکڑ کرنے والے علماء کو فتین کہتے ہیں، قوم کو لڑانے والا کہتے ہیں، تو آخر یہ حملہ ان کا کن کے اوپر جاتا ہے؟ ہمارے آقا تو یہ فرماتے ہیں کہ فتنوں کا مقابلہ کرو، حق بات کو اگر بیان نہ کرو گے تو حدیث میں اس کو گنگا شیطان کہا۔ اب ہمارے آقا حق نہ بولنے والے کو گنگا شیطان کہے، اور یہاں پر اگر امین مالیگاوی کا فتنہ اٹھتا ہے اور عقائد اہل سنت و جماعت کے خلاف اگر بولتا ہے، شیعہ کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر بیان کرتا ہے اور اس پر گرفت کریں تو ان علماء کو فتین کہا جاتا ہے۔ اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرو۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر سنجیدگی سے ان کے اوپر سوالات قائم کیے جائے تو یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے؟ ان لوگوں کا ظلم کیا، اتنے بڑے ظالم اور بنتے ہیں سب سے بڑے مظلوم، کہ جب امین مالیگاوی کا فتنہ چلا تو پہلی بات تو یہ کہ یہ توبہ بھی کر لینا، میرا ماننا یہ ہے، مفتیان کرام فیصلہ کریں، میرا ماننا تو یہ کہ یہ اگر توبہ بھی کر لینا سچی،
بالتفصیل، یعنی گنوا کر توبہ بھی کر لیں تو توبہ کرنے سے اس کی آخرت برباد ہونے سے بچ جائے گی، لیکن یہ کہ اس کو بیان کا تو حق ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ آپ پوری 1400 سال کی تاریخ دیکھیں، آپ کو کوئی ایسا نہ ملے گا جس نے سنیوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ دھوکے میں رکھ کر شیعہ کتابوں کو پڑھ کر سنایا، شیعہ کتابوں کو، اور خود ایکسپٹ کیا ہے نا، غیر سنی کی کتابوں سے میں نے بیان کیے۔ اب آپ سوچیں کہ جو شیعہ لوگوں کی کتابوں کو پڑھ کر سنائے اور کبھی ایسا بھی نہ کہے کہ میں تو شیعہ کتاب سے بول رہا ہوں۔ علماء اہل سنت کا طریقہ آپ نے دیکھا ہے، اگر اشرف علی تھانوی کی عبارت کو پیش کرتے ہیں تو بتاتے ہیں نا کہ یہ دیوبندی کی کتاب میں یہ عبارت لکھی۔ کیا امین نے یہ معاملہ اٹھنے سے پہلے کبھی یہ کہا کہ میں یہ جو بیان کرتا ہوں وہ تو شیعہ کتابوں سے بولتا ہوں، اس کے پیچھے مت چلنا؟ اب اتنا بڑا غدار اور اتنی بڑی قوم سے غداری کرنے والا کہ صرف اپنے بیانوں کو چمکانے کے لیے، نعرے لگوانے کے لیے، سبحان اللہ کی صدا سننے کا اتنا زیادہ شوق کہ صرف اپنے آپ کو روزی بوٹی کے لیے جو شیعہ کتابوں کا مطالعہ کر کے بیان کر سکتا ہے، تو آگے کون سی گارنٹی ہے کہ وہ غلط لوگوں کی کتابوں کو پڑھ کر نہیں سنائے گا؟ تو ایسے لوگوں کی کتابوں کو پڑھ کر سنایا، اور سنا تو دیا، تو سنایا وہ اس کا فتنہ نہیں۔ یہ جو ورکشاپ کے اوپر ہمارے اوپر اور حضور تاج الشریعہ پر حملہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فتنہ پھیلاتے ہیں، تو امین نے سالوں شیعہ کتابوں کو پڑھ کر سنایا تو اس نے دین کی خدمت کی، اس نے دین کی خدمت کی، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور جب علماء اہل سنت نے اصل شیعہ کتابوں کے حوالے پیش کیے تو وہ فتین ہو گئے۔ ارے غدار تو ان کو کہنا چاہیے نا، علماء اہل سنت تو الحمدللہ وہ ہیں کہ جو چہرہ نہیں دیکھتے ہیں، جو چہرہ نہیں دیکھتے، وہ اور ہوتے ہیں جو غلام امام احمد رضا ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پروگرام ہو یا نہ ہو، لوگ چاہیں نہ چاہیں، امام احمد رضا کے صدقے میں الحمدللہ سرکار اعلی حضرت کے اس شعر کا صدقہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نال ہے۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ علماء کے اتنے گستاخ بن گئے کہ مولانا بہاؤالدین جو گلبرگہ شریف میں ہے، جب امین کا معاملہ چلا تو انہوں نے اصل شیعہ کتابوں کے حوالے پیش کیے، کلیپیں بنا کر نیٹ پہ ڈالی کہ دیکھو فلاں شیعہ کتاب سے انہوں نے یہ کہا، فلاں شیعہ کتاب سے انہوں نے یہ کہا، فلاں شیعہ کتاب سے انہوں نے یہ کہا۔ اب انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا؟ آپ سب دل سے بولیے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر انہوں نے اس چیز کو کھول کر بتایا تو یہ صحیح کیا یا غلط کیا؟ ارے صحیح کیا کہ نہیں؟ کہ لوگوں کو خبردار کیا کہ یہ ایسے غدار ہیں کہ سنیت کا نام لیتے ہیں، نذرانہ سنیوں کا ہوتا ہے، نام مسلک اعلی حضرت کا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بیانوں میں شیعہ لوگوں کی باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو جانتے ہیں یہ مبلغ، تبلیغ کرنے والوں نے انعام کیا دیا؟ انعام میں ان کا ہاتھ توڑ دیا گیا، انعام میں ان کا ہاتھ توڑ دیا گیا۔ اگر چاہیں تو کانٹیکٹ نمبر بھی میں دے سکتا ہوں۔ اب آپ غور کریں کہ ظالم کون ہوا؟ ظالم کون ہوا؟ ظالم تو وہ ہے کہ جنہوں نے مولانا بہاؤالدین صاحب قبلہ کی ذات کے اوپر حملہ کیا۔ تو حملہ کرنا یہ کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر فتنے کا دروازہ بند کرنا ہے تو جس نے فتنہ اٹھایا رابضیوں کی زبان بولنے لگا اور نہ جانے کیا کیا بکواس کرنے لگا، رابضیوں کے زبان بولنے لگا اور نہ جانے کیا کیا بکواس کرنے لگا، تو اس کو فتنے سے روکیں، شرعی توبہ کروائیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں، آپ لوگ امین القادری مالیگاوی سے ملنے کی کوشش نہیں کرتے، تو میں آپ کو کہوں، میں گجرات سورت کا رہنے والا، ہمارے سامنے یہ جب معاملہ آیا، ریکارڈ ہمارے پاس ہے، ریکارڈ اگر کلپ سننا چاہے، ابھی تو میں نہیں لایا، اگر کوئی کہیں سنا سکتے ہیں کہ جب یہ معاملہ چلا تو حافظ امین نگراں سنی دعوت اسلامی سورت جانتے ہیں، ان سے ہم نے رابطہ کیا، کہا کہ امین مالیگاوی صاحب آنے والے ہیں، چند علماء یہ کلپوں اور بیانوں کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو بولے کہ میں مولانا شاکر کو پوچھ کے بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے مولانا شاکر کو فون لگایا،
مولانا شاکر نے کہا کہ اس سلسلے میں گجرات کے مین شبیر پٹیل ہے، میری ہی برادری کے شبیر پٹیل ہیں، تو ان سے رابطہ کریں اور ان سے وقت مانگیں۔ تو ہم نے شبیر پٹیل سے بات کر کے مولانا معین رضا اور ایک ہے ضمیر بھائی رضوی کر کے ان دونوں کو شبیر پٹیل کے پاس بھیجا۔ ہم نے مارا ماری نہیں کی ہے، ہم نے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا، یہ معاملہ ہوا تو ہم یہ چاہتے تھے کہ بند کمرے میں بات ہو اور جو کچھ بھی معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے، اور شریعت نے جس طور پر توبہ کا مطالبہ کیا اس طور پر یہ توبہ کر لیں۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ شبیر پٹیل کے پاس جب مولانا معین کو اور ضمیر بھائی کو بھیجا، ہمارے پاس شبیر پٹیل کی تحریر بھی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک آدھ دن میں جواب دیتا ہوں کیا کرنا ہے۔ اور جب جواب مانگنے کے لیے دوسرے دن ہم نے فون کیا نا تو ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے، ہم کو یہ کہا تم جماعت رضائے مصطفیٰ والے فتنے کے علاوہ کرتے کیا ہو؟ ہاں تم جماعت رضائے مصطفیٰ والے فتنے کے علاوہ کرتے کیا ہو؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ نگراں سے بات کریں، امیر سے بات کریں، ذمہ دار سے بات کریں اور سب سے یہی کہیں کہ ان مسائل میں گفتگو کرنے کا موقع دیا جائے، اور اس کے بعد بھی اگر بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو فتنہ ہم نے کیا کہ انہوں نے کیا؟ فتنہ ہم نے کیا کہ انہوں نے کیا؟ یقیناً فتنوں کا دروازہ کھولنے والے یہ لوگ ہیں۔ اب جن لوگوں کو، یہ آخری بار ہم نے خلاصہ کر دیا، جن لوگوں کو شوق ہے کہ نہیں ہم تو امین مالیگاوی کے بیان ہی سنیں گے، تو دیکھیے حق بات پہنچانا یہ ہمارا ذمہ ہے، منوانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، منوانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جو مبلغ ہیں اور سنی دعوت اسلامی سے جوائنٹ بھی ہیں، وہ سب سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی آخرت کو تباہی اور بربادی سے بچانا ہے تو سچے دل سے توبہ کریں، اور جن علماء نے اس کی شرعی گرفتیں کی ان کو فتین کہا، گالیاں دی اور نہ جانے کیا کیا کہا، یاد رکھیں تم جو کرو گے رب کی بارگاہ میں تم کو بھی جواب دینا ہے، ہم جو کریں گے ہم کو بھی رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ لیکن یہ کہ اس فتنے سے اگر بچانا ہے اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ رابضیت نہ پھیلے تو بخدا امین کے بیان سے پرہیز کریں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے جو رابضیت زدہ لوگ ہیں وہ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اتنے زیادہ آزاد ہو گئے، اتنے زیادہ آزاد ہو گئے کہ رابضیت زدہ لوگ اعلیٰ حضرت کے نام کی روٹی کھاتے ہیں، وقت آئے تو کہتے ہیں ہم تو تاج الشریعہ کے غلام ہیں، ہم تو تاج الشریعہ کے غلام ہیں، تاج الشریعہ کے مرید ہے۔ ارے تاج الشریعہ کے مرید ہے تو پیر سے آگے بڑھ گئے، تاج الشریعہ کے مرید ہیں پیر سے آگے بڑھ گئے کہ جن کے جد امجد کی شان میں گستاخی کی جائے، جیسے کہ کودینار میں آپ چلے جائیے گجرات میں، وہاں پر اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لے سکتے، مزار میں مصطفیٰ جان رحمت سلام نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہاں پر امین مالیگاوی صاحب کو پسند کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم کو کیوں نہیں کیا جاتا؟ الحمدللہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے یا امین مالیگاوی کے توبہ کے معاملے میں مت پڑیے۔ ایک چیز کو یاد رکھیں کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ جس سے بچنا ہمیشہ کے لیے پرہیز کرنا یہ لازم ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ جو کچھ بھی باتیں کہی جاتی ہے کہ ہم ایسا کرتے ہم وہ کام کرتے ہیں، یاد رکھیں کام کرنے سے یہ سند نہیں مل جاتی کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ دین کا کام کر لیے تو مطلب یہ تھوڑی ہے، آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی نا، خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جس کے اندر کہا گیا ہے قیامت میں اللہ تبارک و تعالی 3 لوگوں کو دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ ایک شہید کو، شہید کے بارے میں ہے نا، شہید کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، سخی کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، اور عالم یا قاری کا ذکر ہے یعنی علم والے کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہوگی؟ شہید کو دوزخ میں اس لیے داخل کیا جائے گا کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمتیں پیش کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے خلاصہ، اپنی نعمتیں پیش کرے گا، میں نے تجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی، بتا تو نے کیا کیا؟ وہ شہید کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کیا، اپنی جان دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے اپنی جان کو قربان کیا میری رضا کے لیے نہیں بلکہ اس لیے قربان کیا کہ دنیا میں تجھے بہادر کہا جائے، دنیا میں تجھے بہادر مان لیا گیا، اٹھاؤ اس کو دوزخ میں ڈالو۔ اب جو شہید ہوا یا جس نے اپنی جان کو قربان کیا تو کافروں کو مارا تو دین کا کام ہوا کہ نہیں؟
کافروں کو قتل کرے گا جہاد میں تو دین کا کام تو ہوگا، لیکن حدیث میں کیا کہا؟ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح جو سخی ہوگا اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں پیش فرمائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا میں نے تجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی، تو نے کیا کہا، کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیرا ہر وہ راستہ کہ جس پر خرچ کرنا رضا کا ذریعہ ہے، میں نے تیری ہر راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کوئی آدمی اگر مدرسہ بنا دے تو دین کا کام ہوگا کہ نہیں؟ میری بات آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ کوئی سخی اگر مدرسہ بنا دے دین کا کام ہوگا نا، مسجد بنا دے دین کا کام ہوگا نا، غریب آدمی غلہ دلوا دے دین کا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ دین کا کام تو اس کے ذریعے ہوا، لیکن حدیث یہ بتاتی ہے اگر خلوص نہ ہو، ریاکاری ہو، دنیا میں سخی کہلوانے کا شوق ہو تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ تو جھوٹا ہے، دنیا میں تو نے مال کو خرچ تو کیا لیکن تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں تجھے سخی کہا جائے، دنیا میں تجھے سخی مان لیا گیا، اس کو دوزخ میں داخل کرو۔ تو اس نے جو کچھ بھی مال خرچ کیا تو دین کا کام تو ہوا، لیکن وہ کہاں پر گیا؟ وہ دوزخ میں گیا۔ اسی طرح وہ علم والا کہ جو بولتا ہے یا کام کرتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے لوگ میرے علم کی واہ واہی کریں، میرے علم کا لوہا مانے، تو ظاہر سی بات ہے کہ علم والا بولے گا، قرآن مقدس کی آیت کو سنائے گا، حدیث سنائے گا، بزرگان دین کے اقوال سنائے گا، تو لوگوں کے اوپر اثر ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے اس کی بات کو سننے کے بعد کوئی بعمل بن جائے، شریعت کا پابند بن جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسے علم والے کے سامنے اپنی نعمتوں کو پیش کرے گا، میں نے تجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی، بتا اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا الہ العالمین میں نے دین کا کام کیا، علم حاصل کیا، اس کو پھیلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے کام کیا، مقصد یہ نہیں تھا کہ دین کا کام ہو، تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے بہت بڑا عالم مان لیا جائے، دنیا والوں نے تجھے عالم مان لیا، اس کو اٹھاؤ دوزخ میں ڈالو۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ کام کرنے والا بھی تباہ و برباد ہو سکتا ہے، اور ماضی کی خدمت کو گنوانا اور یہ کہنا، تو یاد رکھیں کہ شریعت نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ 99 سال کی زندگی ہے تو 99 سال تک سنیت کی خدمت کرتے رہو اور آخری 1 سال میں رابضیوں کی زبان بولنے لگو یا حضرت جبریل کی گستاخی کرو۔ یاد رکھو ارے 99 سال تو 99 سال ہے، مرنے کے اگلے دن بھی اگر کفر کرے گا تو کافر ہی مانا جائے گا، مرنے کے اگلے دن بھی اگر کفر کرے گا تو کافر ہی مانا جائے گا۔ لہذا دوستو سنی دعوت اسلامی سے پرہیز کریں، ہم کو تو دونوں سے کرنا ہے لیکن اس میں خطرہ زیادہ ہے، اور یہ امین کا جو معاملہ ہے، امین کا ابھی جو معاملہ ہے اس کی کلپیں نہ جانے کیا کیا بول دیتے ہیں، ہاں کسی کو حرامی کہنے کے لیے، کسی کو حرامی کہنے کے لیے، یا کسی کو زانی زانیہ کہنے کے لیے 4 گواہ چاہیے، اور وہ بھی یہاں تک کہا کہ اس طور پر معاشرہ لوگ اس طور پر دیکھیں جس طرح سرمے دانی میں سلائی جاتی ہے، اس طرح عورت کی شرمگاہ میں ازوئے تناسل کا داخل ہوتے ہوئے دیکھنا یہ ضروری۔ لیکن یہ صاحب بیان کرتے ہیں حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے کرتے، تو یہ صاحب نے کیا کہا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں، خلاصہ بتا رہا ہوں، یہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر کسی بچے کے بارے میں شک ہوتا کہ یہ حلالی ہے یا حرامی تو اس کے سامنے علی کا نام لیا جاتا، علی کا نام سننے کے بعد وہ بچہ کہتا ہے کہ مولا، تو سمجھ لیا جاتا یہ حلالی ہے، اور اگر مولا نہیں بول پاتا تو سمجھ لیا جاتا کہ اس کی ماں کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں قرآن نے 4